لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ معزز و مکرم سامعین اور نوجوان دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت الفت کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی کہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، نبی سے کون سی محبت ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے، محبت کی علامت کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ اسباب محبت کیا ہے، محبت کی وجہ کیا کیا بنتی ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے، یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں 2-3 منٹ آپ گزارشات سن لیجئے، پھر آگے بات چلتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ جمہور محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وفات کے سلسلے میں مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دن اور مہینے کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے کہ دن دوشنبہ یعنی پیر کا دن اور مہینہ ربیع الاول کا تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کی پیدائش اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جس طرح دیگر قومیں اپنے اپنے نبی یا اپنے کسی بزرگ ہستی کے لیے جنم دن یا وفات کا دن مناتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا یا وفات ہو گئی تو ہم بھی غم منائیں یا پھر اس دن کو خوشی کا دن قرار دیں اور اس کو عید کا دن بنا دیں، جیسا کہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ لوگ کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس چیز کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اس میں شریک ہونا یا پھر اس کو باعث سعادت اور عبادت سمجھ کر کرنا، یہ باعث عبادت اور باعث سعادت کے بجائے یہ بدعت اور گمراہی میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے اس سے بچیں۔
اصل ایک جشن میلاد النبی ہے اور ایک مشن میلاد النبی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک جشن لوگوں نے منایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن بنا، ایک طریقہ بنا، ایک کارنامہ بنا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ مشن کو لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو اختیار کر کے اس پہ چلے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جشن کون منایا ہے اور مشن کو کس نے لیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جشن نہیں بلکہ مشن کو لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد زندگی، مقصد حیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے کلام ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آگے بڑھتے چلیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو اختیار کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں سجائیں، اسے زندہ کریں، تو پھر ہم کامیاب ہو پائیں گے. اور جشن منانے والے ناکام ہوئے وہ اس اعتبار سے کہ ابو لہب جب اس کی باندی نے انہیں یہ خبر دی کہ تمہارے بھتیجے پیدا ہوئے تو انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا انتی حرۃ، تو آزاد ہو گئی. آج بہت خوشی منائی تھی لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا اس کو، ابو لہب کو. انہوں نے کہا کہ تیرے بعد میں نے کوئی بھلائی اور کوئی خیر عافیت نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس باندی کی طرف جنہوں نے خبر دی تھی کہ تمہارے یہاں تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، اس وجہ سے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی پانی مجھے پلا دیا جاتا ہے. تو خیر مشن یہ انبیاء علیہ السلام کے مقصد زندگی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن شریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ عطا فرمائے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی کا روح بنے اور ہماری زندگی. تو کسی سے اگر کسی کو محبت ہو، تعلق ہو، الفت ہو اور جوڑ پیدا ہو تو ان کو 4 وجہوں میں سے کسی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. یا تو قرابت کا تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا، یا پھر جمال کا تعلق ہوتا ہے حسن و خوبصورتی کا، یا پھر کمال، اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی پائی جاتی ہے اور کوئی ایسی مہارت پائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. یا پھر لوگوں پر ان کا احسان ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اپنا تعلق جوڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ 4 اسباب ہیں کسی سے محبت کرنے کی. اب ہم غور کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ یا ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے. کیا قرابت کا تعلق ہے، کیا حسن و جمال کا تعلق ہے، یا کمال کا تعلق ہے، یا احسان کا تعلق ہے یا نہیں. تو یہ 4 چیز اگر کسی انسان میں ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا دم بھرتے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کا تعلق بدرجہ اتم اور اکمل انداز میں، سب سے کامل انداز میں موجود ہے. تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے. جبکہ دوسرے انسانوں میں یہ خصوصیت کم درجے میں اور کامل درجے میں نہیں پائی جاتی، تب بھی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، لہٰذا ان سے محبت کرنی چاہیے. تو پھر ہم اس ذات اقدس سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس کے اندر قرابت بھی اعلیٰ درجے کی، جس کے اندر جمال بھی اعلیٰ درجے کا، جس کے اندر کمال بھی اعلیٰ درجے کا، جن کا احسان اتنا بڑا ہے کہ کبھی چکا ہی نہیں سکتا. پھر اس ذات سے ہمیں محبت اور الفت اور تعلق ہونی چاہیے. جہاں تک قرابت کا تعلق ہے تو ہر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریبی رشتہ اور تعلق ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ان کے والدین، ماں باپ ہے.
لیکن اس دنیا میں کامیاب ہونے، آخرت میں کامیاب ہونے، قبر و حشر میں کامیاب ہونے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبی امتی سے، نبی لوگوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ان کی ازواج مطہرات لوگوں کی مائیں ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کا تعلق قربت کے اعتبار سے بھی، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہر ایمان والے سے، بلکہ ان کی ایمان جان سے بھی زیادہ قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، یعنی ان کا تعلق انسانوں سے بہت بدرجہ اہم ہے۔ پھر حسن و جمال کی بات لی جائے تو پھر وہ بہت ہی مشہور بات ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتی ہے لوائن زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا لقطر القلوب علی الایدی، کہ زلیخا کی ان عورتوں نے، عزیز مصر کی بیوی پر ان عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے الزام باندھا کہ تو کیسی عورت ہے، کیسی ملکہ ہے کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر زلیخا نے ان لوگوں کے لیے ایک پروگرام رکھا کہ ٹھیک ہے ذرا حسن کا امتحان ہو جائے، اور ان لوگوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لا کر ڈال دیا جائے، ایک نظارہ کرا دیا جائے۔ تو عورتوں کو پھل اور چھری ہاتھ میں دے دیے کہ کاٹ کے کھائیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا اس پار سے اس پار چلے جائیں، اس طرف سے اس طرف آپ چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے ہیں تو ساری عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اسی منظر کو کشی کر، اسی کی منظر کشی کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زلیخا کی ان ملامت کرنے والی عورتوں نے اور ان کو تانا دینے والی عورتوں نے یہ کہا تھا کہ زلیخا کو کیا ہو گیا کہ اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ اگر وہ عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سوئی کسی سے عاریت کے لیے، اور اس سے کوئی کپڑا میں سی رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، رات کا سما ہے، رات کا وقت ہے، اور وہ سوئی نہیں مل رہی، لیکن اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے انور سے ایسا نور نکل رہا تھا، ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی، اس روشنی میں میں نے وہ سوئی ڈھونڈ لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بہت بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن صباحت عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا وہ حسن ملاحت ہے، جس کے اندر ہر اعتبار سے کشش اور ہر اعتبار سے خوبصورتی موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال کسی انسان کا کمال علمی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو علم، جو حکمت، جو نورانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی بہت اونچے درجے کا ہے، جمال بھی بہت اونچے درجے کا ہے، قربت اور تعلق بھی بہت اونچے درجے کا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری امت پر بہت ہی اچھوتے انداز میں ہے کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو کرے دبے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک لمبا مضمون چل پڑے گا، میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم دنیا ہے جسے عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے، عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان کے آرام، راحت اور ہر چیز کا تعلق انسان کی ظاہری جسم سے ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ ایک عالم برزخ ہے جسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے، اس میں انسان ثواب اور عذاب کا تعلق انسان کے روح سے ہوتا ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور ایک عالم لاہوت ہے، عالم آخرت، جس میں انسان کے ساتھ ثواب اور عذاب کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہوتا ہے۔ انسان کی جب موت ہوتی ہے تو انسان اس دنیا سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اور انسان جب قبر میں پہنچتا ہے
وہاں ان سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ سوالات کے جواب ہمیں کون عطا فرمائے؟ کس نے بتایا؟ یہ سوالات کے جواب ہمارے پاس ہمارے نبی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے ہمارے رب کے بارے میں سوال ہوگا، پھر ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال ہوگا، پھر ہم سے ہمارے نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان سوالات کے جواب دینے میں بھی ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سر دست موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہو تو پھر ان سوالات کے جواب ہم دے نہیں پائیں گے۔ پھر انسان آخرت میں پہنچتا ہے، اس دنیا میں بھی احسان، قبر میں بھی احسان اور آخرت میں بھی احسان کہ آخرت میں ہر انسان جب نفسی کا عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، ہر اعتبار سے بے چین پریشان ہوگا، اپنے بدعمالی کی وجہ سے اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوگا اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے دادا ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا معاملہ کرے اور اس مصیبت اور اس پریشانی سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میرے بعد ایک نبی آئے ہیں جس کو آدم ثانی جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، ممکن ہے وہ تمہارے لیے سفارشی کر دیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آج اللہ رب العالمین جلال میں ہے، اللہ بہت غصے میں ہے، تم میرے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، میں بھی یہ سوال نہیں کر سکتا اللہ سے، مجھے خود ڈر ہے، اللہ جلال میں ہے، اللہ غضب اور غصے کے عالم میں ہے، لہذا تم میرے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام اور بات کیا کرتے تھے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہے، اس کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ وجہ ہے کہ کیوں میں نہیں کر سکتا، کیوں یہ سفارش میں نہیں کر سکتا، تم دوسرے کے پاس جاؤ، تم ان کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، اللہ جلال میں ہے، اللہ غیظ و غضب کے عالم میں ہے، لہٰذا میں بھی یہ حق نہیں رکھتا، تم میرے بعد ایک نبی آئے ہیں جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے خطاب اور پہلے سے اعلان کر دیا ہے، یغفر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے ہر طرح کی گناہ کو معاف فرما دیا ہے، لہٰذا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت پورے میدان محشر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے تاکہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے اور اس کٹھن اور مشکل مرحلے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اجازت دی ہے اور میرے لیے یہ مقام رکھا ہے، لہٰذا میں ہی سفارش کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور پکاریں گے، دعا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر ایسے محامد اور ایسے تعریفی کلمات عطا کیے جائیں گے جو ابھی مجھے نہیں آتی۔ پھر اللہ رب العالمین میری سفارش کو قبول کریں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد کئی اور مرتبہ سفارش فرمائیں گے۔ تو میرے محترم میدان محشر میں بھی ہمارے اور آپ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ جو نبی دنیا میں ہمیں نہ بھولے، جو نبی قبر میں بھی ہمیں نہ بھولے، جو نبی میدان محشر میں بھی نہ بھولے، ذرا احساس کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، دلوں کے دروازے کھول لیجئے اور سوچئے کہ ہم ان کو کہاں کہاں یاد رکھیں۔ ہم کتنے احسان فراموش ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے بدر میں پتھر کھائے، احد میں دانت توڑوائے، طائف کے میدان میں ہر طرح سے زخموں کو جھیلے، سب کچھ برداشت کرے، گھر بار سب کو چھوڑ دے، اپنے صحابہ کرام کو قربان کرا دے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمارا تعلق ان سے کیسا ہے؟ نبی تو ہر جگہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہر وقت تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یا اللہ اگر آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے
تو آپ بہت غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ پوری رات ایک آیت پڑھ کے گزار دیتے ہیں، امت کے غم میں، امت کے درد میں، امت کی پڑھن کے لیے ہر وقت بے چین ہے، پریشان ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اور ہمارا کیسا رشتہ ہے، ہمارا کیسا تعلق ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، آخرت کے لیے نہیں، دنیا میں ہمارا کیا ہوگا۔ اگر یہ کاروبار کریں گے، سود نہیں کریں گے، سودی کاروبار نہیں کریں، ہمارا کیا ہوگا۔ ایک دکان سے دوسری دکان بڑھا رہے ہیں، سود پہ معاملہ نہیں کریں گے، ہمارا کیا ہوگا۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروبار نہیں چلے گا، ہمارا کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے احساس کیجئے کہ ہمارا تعلق نبی سے کیسا ہے۔ کیا ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر، ہمارے پہناوے کو دیکھ کر، ہماری شادی بیاہ کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہمارے سوسائٹی اور محلے کو دیکھ کر کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اسی نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جو 1400 سال پہلے وہ تعلیمات، وہ روشنی، وہ ہدایت اس امت کو دے کر گئے تھے۔ کیا ہماری کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی محلہ، کوئی علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے پہ ڈھلا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسے طریقے اور کوئی ایسا منہج، کوئی ایسا روح ہے، پہلو ہے کہ جس سے اس بات کی آواز آتی ہو، صدا آتی ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس کے اندر خوف خدا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، سنت رسول پر مر مٹنے والا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہماری وجہ سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، یاد رکھیے کسی غیر کی وجہ سے نہیں پہنچتا۔ ہم نے ٹوپی کو سر پہ رکھنا جرم سمجھ لیا، ہم نے داڑھی کو چہرے پہ سجانا جرم سمجھ لیا، ہم نے معاملات میں سچائی کو داخل کرنا جرم سمجھ لیا، ہم نے رشوت، سود، گھوٹالے کو اپنے سے دور کرنا جرم سمجھ لیا۔ نقصان کیا ہوا کہ جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں، جتنی عیب دوسروں میں ہونا چاہیے تھا وہ سب ہم میں ہے، جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں اور جتنے معاملات کے عمدہ طریقے ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ غیروں میں چلے۔ تو میرے محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اپنے نبی سے تعلق ہے، اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی سے ہمیں تعلق ہے، اظہار ہونا چاہیے۔ محبت اگر ہے تو اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے کتنا محبت ہے، کتنا تعلق ہے، کتنے ہم سنت کے پیروکار ہیں۔ جو لوگ جتنے سنت کے پابند ہوں گے، سنت پر جتنے زیادہ مر مٹنے والے ہوں گے، وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہوں گے، وہی محب رسول ہے، اسی کے دل میں محبت ہے۔ ورنہ دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں رسول سے عشق ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، لیکن کسوٹی تو سنت ہے، سنت سانچہ ہے، کسوٹی ہے کہ سنت پر اگر عامل ہے تو پھر یہ باقی رسول کا محب ہے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر سنت سے ہمارا دامن خالی ہے، ہماری زندگی خالی ہے، ہمارا گھر خالی ہے، تو پھر ہم عاشق رسول کہلانے کے مستحق اور حقدار نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔